بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور اچھی خبریں ہیں، آپ کو پسند آئیں گی، آپ کی طبیعت بھی ذرا بحال ہو جائے گی۔ سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ مستحکم ہو۔ تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور اپنی نوازشات کی بارش کر رہا ہے، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں، جو پاکستان کو حقیر سمجھتے تھے، ان کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا رہا ہے۔ اور میں 2-3 باتیں آپ سے کروں گا اور اس کے بعد کچھ خبریں بھی ایڈ کروں گا، لیکن سب سے پہلے پاکستان نے نیوزی لینڈ کو بھی ہرا دیا ہے۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو بھی ہرا دیا ہے اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم بھی شارجہ میں رسوا ہوئی، اور انڈیا کو پہلے ہی ہرایا جا چکا ہے، اور انڈیا کو تو بالکل کیا کہنا چاہیے، اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ جبکہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو میچ ہوا آپ نے بھی دیکھا، زبردست تھا۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی ٹیم تو وہی ہے، لڑکے محنت کر رہے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ غرور، تکبر جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ غرور اور تکبر اس حد تک آ جائے کہ آپ زمین پہ ناخدا بن جائیں۔ یہی نیوزی لینڈ کی ٹیم تھی کہ یہ آئی پاکستان، اور پاکستان آ کے اس سے پہلے آتے ہیں لوگ، ان کی سیکورٹی چیک ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بالکل زبردست فول پروف سیکورٹی، بے فکر ہو کے جائیں۔ آتی ہے پاکستان میں نیوزی لینڈ کی ٹیم، بہترین 5 سٹار ہوٹل میں اس کا قیام و طعام، اور اس کو سیکورٹی دی جاتی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیول کی۔ وہ آرام سے گھومتے ہیں، سیر کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، موجیں کرتے ہیں، اور پریکٹس کرتے ہیں، جا کے اسلام آباد سے جاتے ہیں پنڈی اسٹیڈیم میں، سب کچھ کر رہے ہیں، ایوری تھنگ از اوکے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب کھیلنے کی باری آتی ہے اور عین اس وقت ٹکٹیں تقسیم ہو چکی ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، اور کرکٹ ٹیم کا انتظار کیا جا رہا ہے اسٹیڈیم میں، پاکستان کی ٹیم پہنچ گئی، تماشائی پہنچ گئے اور انتظامیہ پہنچ گئی، ہر چیز، اور اسلام آباد کے 5 سٹار ہوٹل کے باہر اسکواڈ منتظر ہے، اور فورسز افواج پاکستان کو بھی اس سیکورٹی حصار کا حصہ بنایا گیا تھا۔ تو انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن باہر نہیں نکل رہے، اور پتہ چلتا ہے پہلے آتا ہے جی شاید کورونا کی وجہ سے نہیں نکل رہے، اس کے بعد آتا ہے جی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ٹیم کو بھی کچھ پتہ نہیں، ٹیم کی انتظامیہ کو کچھ پتہ نہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، نہیں جاتے، اور آخر میں کہتے ہیں سیکورٹی کے خطرات ہیں اس لیے ہم نہیں جا رہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں تھا، افغانستان کا معاملہ تھا۔ افغانستان میں شکست مار پڑ رہی تھی، اور یہ بھی اسی ٹیم کا حصہ تھے۔ اصل میں کیا تھا، 5 آئیز بولتے ہیں جی، 5 ملک ہیں جن کو 5 آئیز کے نام سے انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے۔ اس میں کون کون سے ہیں؟ امریکہ، کینیڈا، اور اس کے بعد آپ کا برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ 5 ملک ہیں۔ اور فیصلہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ پاکستان میں نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم موجود، لیکن 5 آئیز کے فورم پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو دبانا ہے، پاکستان کی سے انٹرنیشنل کرکٹ کو غائب کرنا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس لیے چھوڑیں سب چیزوں کو، معاہدے کی بھی گئے، اخلاقیات بھی گئی، ہر چیز، جو کہتے ہیں نا کہ گورے بڑے جی اصول کے پکے ہیں، اور بہت ان کے اخلاقیات جو ہیں، اخلاقی اصول بہت زیادہ ہیں، بالکل دھوکہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور 5 آئیز کے فورم پہ فیصلہ ہوتا ہے، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کو کہا جاتا ہے، اور اس میں کون شامل تھا؟ برطانیہ بھی شامل تھا، اور برطانیہ کے یہاں سے سفارت خانے سے ایک جنریٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ خطرات ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے، ان کو خواب آ گیا۔ اور کیا ہے، اس سے پہلے 2 مہینے پہلے اخبار میں بھی خبر چھپتی ہے، انڈیا کے اخبار میں، اور ایک سو کالڈ ایک کالعدم تنظیم کے حوالے سے کہ جناب انہوں نے دھمکی دی۔ تو ساری بات کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی تضحیک کرنا مقصد تھا، پاکستان کو دبانا، پاکستان کو رسوا کرنا مقصد تھا۔ اور پھر نیوزی لینڈ ہی نہیں، نیوزی لینڈ کے بعد اگلی ٹیم تھی برطانیہ نے بھی دورہ منسوخ کر دیا کیونکہ نیوزی لینڈ نے کر دیا۔ اگر نیوزی لینڈ کھولتا تو برطانیہ کو بھی آنا پڑتا، اور برطانیہ آتا تو
آسٹریلیا کو بھی آنا پڑتا. لہٰذا 5 آئیز نے فیصلہ کیا اور 5 آئیز نے کہا کہ جناب پہلے نیوزی لینڈ اس کو واپس بھگاتے ہیں, اس کے بعد برطانیہ بھی بھاگ گیا, آسٹریلیا بھی بھاگ گیا. اب یہ دونوں ٹیمیں کیوں آ رہی تھیں؟ پوری دنیا میں آپس میں کرکٹ کی جہاں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے آپس میں وہ میچز کھیل رہے تھے, وہ T20 ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی ان سے کھیلتے نہیں ہیں, پاکستان سے نہ کھیلیں گے, نہ پاکستان کی ٹیم کی پریکٹس ہوگی اور نہ ہی ان کو پتہ چلے گا. لہٰذا پاکستان سے بھی انٹرنیشنل کرکٹ غائب کرتے ہیں اور ورلڈ کپ سے بھی ان کو باہر کریں گے کیونکہ پریکٹس نہیں ہوگی, تجربہ نہیں ہوگا. تو یہ تھا نیوزی لینڈ کا, آسٹریلیا کا, برطانیہ کا, یہ ہیں دوغلے چہرے ان کے, اور پاکستان کو دبانا چاہتے ہیں. پاکستان کا قصور صرف ایک ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں ہے کہ یہ ایک مسلمانوں کا ملک ہے اور واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس جوہری طاقت ہے, اور اس کے بغیر ان کے ساتھ تعلقات خراب کیے بغیر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رہ سکیں. خراب بھی نہیں کرنا اور اچھے بھی نہیں کرنا, تو یہ سارا سسٹم چل رہا تھا. تو اتفاق کی بات ہے T20 ورلڈ کپ نے تو ہونا ہی ہونا تھا, اور پھر یہ کہا گیا کہ باہر کہیں کھیل لیتے ہیں, اور اسی لیے یہ T20 ورلڈ کپ جو ہے یہ اس لیے زیادہ اس میں تھرل ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کھیلا آؤٹ کلاس اور بغیر کسی نقصان کے سکور پورا کیا اور انڈیا کو کیا بک. اور اسی طریقے سے کل نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوا, اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ بھی یہی تھا کہ سیکورٹی کو ذرا ان کو سیکورٹی دیتے ہیں آج. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شارجہ میں اسٹیڈیم میں یہ نعرے جو فیلڈنگ کر رہے تھے نیوزی لینڈ کے, تو نعرے یہی لگ رہے تھے, سیکورٹی کے نعرے لگ رہے تھے, سیکورٹی سیکورٹی. اور اس لیے جی یہ ہوا. پھر اگلی بات صرف ایک یہی بات نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ ہوا, پاکستان جیتا, تو اس کا جشن پوری دنیا میں مسلمانوں نے منایا, اور یہی کچھ نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی ہوا کہ نیوزی لینڈ کے ساتھ بھی جیتے تو پاکستان کی فتح کا جشن انڈیا میں منایا گیا, نیوزی لینڈ کے بارے میں بھی جی, اور بنگلہ دیش میں بھی منایا گیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں ملکوں میں یہ بھی منایا گیا, پھر افغانستان میں منایا گیا. اور ایک اور چیز, یہ تو اللہ تعالیٰ حساب برابر کر رہے ہیں اور ہمت دے رہے ہیں, اچھا کھیل رہے ہیں اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اب ذرا انگلینڈ اور آسٹریلیا کے ساتھ حساب برابر کرنا ہے, ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا کسی وقت. اور اب ایک اور ٹیم افغانستان کو بھی دبایا جا رہا ہے, اور افغانستان کو کبھی کہتے ہیں جی انتہا پسند ہیں, کبھی کہتے ہیں کچھ ہیں, کبھی بنیاد پرست, ان کو تسلیم ہی نہیں کرنا. اور دنیا ایک حقیقت بن چکی ہے, ایک ملک پہ ان کا اقتدار ہے, کنٹرول ہے, لیکن وہ کہتے ہیں تسلیم نہیں کرنا ان کو. اور یہ شرائط وہ شرائط, ان کی بھی ٹیم, افغانستان کی بھی ٹیم, کرکٹ ٹیم اسی T20 ورلڈ کپ میں انہوں نے بھی گوروں کو ہرا دیا, اسکاٹ لینڈ کو ہرا دیا جی, اپنا میچ جی ہرا کے, اور وہ اب 2 پوائنٹ کے ساتھ موجود ہیں, اور ایک میچ کھیلا 2 پوائنٹ, ایک جیتا اور اسکاٹ لینڈ کو ہرایا ہے. آگے جا کے وہ کن کی درگت بناتے ہیں یہ بھی ذرا دیکھنی ہے کہ دیکھیں گے. اور یہ وہی افغانستان ہے, وہی افغانستان کی کرکٹ ٹیم ہے. یہاں پہ ان کا سافٹ امیج نظر نہیں آتا, بلکہ سب کو سانپ سونگھ جاتا ہے. تو یہ ہے جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے, تو یہ ہے اصول. اب آتے ہیں آگے کچھ اور باتیں جی, اچھی خبریں, کیونکہ کل کا دن جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا تھا. ایک تو وہ ڈیڈ لاک جو چلا آ رہا تھا DGISI کی اپوائنٹمنٹ کا, وہ ہوا ہے ختم, اور اپوائنٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہوا, یہ سچویشن سالو ہوئی, اور اس کے بعد اگلے ہی لمحے پاکستان نے نیوزی لینڈ سے میچ جیت لیا. یہ دوسری خوشخبری. تیسری میں آپ کو کچھ خبریں دینا چاہ رہا ہوں جی, کہ سعودی عرب سے بہت اچھی اطلاعات آئی ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب بہت ہی اچھا رہا, اور اس میں 2-3 چیزیں. ایک تو انویسٹمنٹ بہت جلد انویسٹمنٹ پلان کے ساتھ آئیں گے سعودی عرب سے سرمایہ کار, اور MBS کی خصوصی ہدایت پہ, اور جو رکا ہوا کام تھا اس کو آگے بڑھایا جائے گا. ڈیفر پیمنٹ پہ آئل $1.5 بلین
پر اینم یہ جناب دیا جائے گا، اور اس پہ بھی ہو گیا ہے اتفاق۔ دوسرا ایک اور اچھی خبر کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ان کو مینٹین رکھنے کے لیے، کیونکہ پاکستان نے کچھ ادائیگیاں کرنی ہیں، قرض اتارنے ہیں، اس سال کوئی $10 ارب کا ہے خانچہ جو کہ پورا کرنا ہے، اس $10 ارب کی ادائیگی بھی کرنی ہے، اور ہم نے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو بھی ایک حد سے نیچے نہیں جانے دینا، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ $20 ارب سے نیچے نہ جائیں۔ تو اس کے لیے سعودی عرب ایک بار پھر میدان میں آیا ہے، اور سعودی عرب آپ کو کچھ پیسے، کچھ ڈالر، اچھی اماؤنٹ، ہینڈسم اماؤنٹ وہ پاکستان کے قومی خزانے میں رکھے گا۔ یہ ہوا ہے۔ ایک اور خبر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت تو ڈالر جا رہا ہے جی اونچی اڑان پہ، اور یہ ڈالر واپس آئے گا، تو لہٰذا جو ڈالر لوگ سٹاک کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا سنبھل جائیں، کیونکہ ڈالر نے نیچے آنا ہے، اور یہ بڑی مصدقہ اطلاع ہے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ IMF کے ساتھ معاملات فائنل ہو چکے ہیں، اور بہت جلد اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، اور وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے تو جو ڈالر کا پریشر ہے ڈالر پہ، یہ انہی غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے تھا۔ نمبر 1 افغانستان کا معاملہ، نمبر 2 سول ملٹری ریلیشنز، تیسرا IMF، تو ایک اور چیز تھی کہ امپورٹ بل جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، وہ موجودہ وزیر خزانہ نے کوئی تھوڑا سا ریلیکس کیا تھا، وہ بڑھ گئے ہیں، تو اس کو واپس امپورٹ بل کو بھی کم کیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ مہنگائی کے بارے میں کوئی اس ایک مہینہ کم از کم بتایا تو جا رہا ہے کہ 2 ہفتے بعد، لیکن نومبر کا مہینہ اسی طرح رہے گا۔ دسمبر میں امکان ہے کہ جی کوئی مہنگائی کے اثرات جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں۔ تو یہ اچھی خبریں۔ حسینہ واجد پاکستان کا وزٹ کر رہی ہیں، اور انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی ہے، اور حسینہ واجد آئیں گی تو پھر وزیر اعظم عمران خان بنگلہ دیش کا وزٹ کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، اور وہ ہو بھی رہا ہے شیخ حسینہ واجد جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں، انہی کے دور حکومت میں ہو رہا ہے، اور بیک ڈور چینل پہ کافی معاملات ہو چکے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد آئیں گی بھاری بھرکم وفد کے ساتھ پاکستان، اور پاکستان میں بڑے بڑے معاہدے ہوں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان۔ تو یہ جو درمیان میں ایک نفرت پائی جاتی ہے اور تلخ ماضی کی وجہ سے، وہ ذرا اس میں ایک کیا کہنا چاہیے بہت بڑا بریک تھرو آنے والا ہے۔ اور چونکہ پاکستان کے ہائی کمشنر نے 11 ماہ میں ان کی 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور ان کو یہ انفارم کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ شیخ حسینہ واجد پاکستان کا وزٹ کریں گی۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ تو اچھی خبریں آئیں گی، اچھی خبریں آ رہی ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔